کیا مقدر پایا ہے اس ملک اور عوام نے؟ جو حال اس ملک کا سب نے مل کر کر دیا ہے، اس کے بعد کیا تسلی دی جائے یا امید رکھی جائے؟ بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ ہم پیدائشی طور پر نالائق لوگ ہیں۔ ہر انسان خود کو 30 مار خان سمجھتا ہے، لہٰذا اگر اسے کہا جائے کہ نہیں صاحب آپ اتنے لائق بھی نہیں ہیں جتنا خود کو سمجھ کر دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ فوراً ناراض ہو جائے گا۔ حیران ہوتا ہوں لوگوں کے لیے ایک وزارت اتنی اہم ہو جاتی ہے، ان کا تکبر اور غصہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھٹو صاحب چاہتے تو شیخ مجیب کو وزیر اعظم تسلیم کر سکتے تھے، لیکن وہی بات کہ ان کی انا سامنے آ گئی اور مجیب بھٹو ایشو میں ملک ٹوٹ گیا۔ اگرچہ بھٹو صاحب کے دور میں بہت اچھے کام ہوئے، لیکن انہوں نے بھی اپوزیشن کا وہی حشر کیا جو عمران خان دور میں ہوا۔ میرا خیال ہے اس وقت انا کو پیچھے کیا جاتا تو شاید ملک بچ جاتا۔ یحییٰ خان بھی اس کھیل میں شریک ہوئے کہ بنگالیوں کی کیا جرت کہ وہ الگ ملک بنا کر دکھائیں، پھر الگ ملک بنا۔ عمران خان وزیر اعظم تھے، پیٹف کا پاکستان پر دباؤ تھا کہ وہ ایسے قوانین متعارف کرائے جن کے بعد ملک گرے لسٹ سے نکل سکے، ورنہ بلیک لسٹ ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنا ایک وقت اپوزیشن جماعتوں کے پاس بھیجا کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، آپ ہمارے ساتھ مل کر قانون سازی کریں تاکہ ملک کو بچایا جائے۔ سیاست ہوتی رہے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن خود اس معاملے کی سنگینی کو سمجھ کر ہاؤس میں ترامیم میں ووٹ ڈالتی کہ ملک کا مسئلہ تھا، لیکن نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس کے بدلے میں اپنا کام نکلوانے کا منصوبہ بنایا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے گھر پر ہونے والی کئی ملاقاتوں میں آخر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے لوگوں نے جیب سے چند صفحات پر مشتمل ایک پلندہ نکالا اور عمران خان حکومت کے وزیروں، جن کی قیادت شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کر رہے تھے، کو دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بل پر سپورٹ کریں تو آپ کو ہماری یہ شرائط ماننا ہوں گی۔ یہ شرائط نیب کے قوانین بدلنے کے بارے میں تھی۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے اکثر لیڈر اس وقت نیب کے پاس گرفتار تھے۔ کہا گیا کہ اگر نیب قوانین میں ترامیم نہ کی گئی تو وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اس پر عمران خان حکومت کے ہاتھ ایک ایشو آ گیا۔ شاہ محمود قریشی وہ سارا پلندہ اٹھا کر اسمبلی میں لے آئے اور ایک دھواں دھار تقریر کی کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ قومی سلامتی کے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی دھواں دھار تقاریر کی، جس کا جواب بعد میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے ہاؤس میں دیا، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا ہم پیٹف پر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا آئینی پیکج ہو اور جو دیگر ایشوز ہیں ان پر بھی قانون سازی کریں۔ عمران خان حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ محاذ کئی دن تک چلتی رہی۔ عمران خان ڈٹ گئے کہ ہم پیٹف قانون سازی کے بدلے NRO نہیں دیں گے۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ ہم ووٹ کیوں ڈالیں اگر عمران خان ہمیں جیلوں میں ڈال رہا تھا۔ یوں آخر کار عسکری قیادت کو درمیان میں آنا پڑا۔ اپوزیشن لیڈرز اور عسکری قیادت کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، جس میں اپوزیشن کو قائل کیا گیا کہ ان کا اس اہم قومی معاملے پر اسمبلی میں ووٹ ڈالنا کتنا اہم ہے۔ وہی اپوزیشن جو عمران خان حکومت کے کہنے پر راضی نہ تھی، وہ راضی ہو گئی۔ یہ الگ کہانی ہے کہ اس کے کچھ دنوں بعد نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے جیل میں بند لیڈرز کی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب سے شوکت ترین کی آڈیو ٹیپس سامنے آئی ہیں جن میں وہ PTI حکومتوں کے 2 صوبائی وزرائے خزانہ محسن لغاری اور تیمور جھگڑا کو ہدایات دے رہی ہیں کہ ہم نے کیسے IMF اور شہباز شریف حکومت کے درمیان ہونے والے متوقع معاہدے کو سبوتاژ کرنا ہے، اس پر محسن لغاری نے شوکت ترین سے پوچھا اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ ان کا مطلب تھا اگر یہ ڈیل نہ ہوئی تو پاکستان کا وہی حشر تو نہیں ہوگا نا جو سری لنکا کا ہوا۔ شوکت ترین نے کہا وہ نقصان تو ہوگا لیکن خط لکھنا ہے۔ اندازہ کریں کہ شوکت ترین جو اس ملک کے 2 دفعہ سینیٹر اور 2 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں، اور انہیں سب پتہ ہے کہ اگر اس مرحلے پر پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ نہ ہوا تو پاکستان کو نقصان ہوگا، وہ پھر بھی جانتے بوجھتے ریاست کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ جھگڑا اور لغاری کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ انہوں نے کن لائنز پر خط لکھنا ہے تاکہ IMF پاکستان کو قسط جاری نہ کرے، پاکستان کا روپیہ مزید گرے، دنیا پاکستان سے کاروبار نہ کرے، ملک میں خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہو جائے اور ملک میں انارکی پھیل جائے اور حکومت مجبور ہو جائے کہ ملک میں نئے الیکشن کرائے جائیں۔ ہم جیسے عام لوگ تو توقع رکھتے ہوں گے کہ اگر ایسی سوچ PTI کے اندر پائی بھی جاتی تھی تو شوکت ترین جو خود اس ایشو کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور IMF سے ڈیل کر چکے ہیں، وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور انہیں بتاتے کہ ہماری سیاسی دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ کام پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ لیکن وہ سب کو بھڑکاتے رہے اور تیمور جھگڑا بھی اس تصور سے خوش ہو رہے تھے کہ پاکستان ان کے خط کے بعد ڈیفالٹ کر جائے گا، پھر ہوگا دمادم مست کلندر۔ میں حیران ہوں کہ کیا بعض لوگوں سے آپ کی محبت اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ملک سے دشمنی پر اتر آئیں اور جانتے بوجھتے ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہوں؟ یہ ملک تو ان سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے سونے کی مرغی ہے اور یہ سیاسی ایلیٹ اس مرغی کے انڈے کھا رہی ہے۔ یہ تو خوش قسمت ہیں کہ 22 کروڑ عوام انہیں اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ان پر جانیں نچھاور کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے بھائی بہنوں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا چند لوگوں سے آپ کی سیاسی وابستگی اس سے اہم ہو گئی ہے؟ آپ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دیں گے؟ میں پہلے ایسے محاوروں پر ہنستا تھا کہ بھلا ایسا کون ظالم ہوگا جو اپنے ایک پاؤ گوشت کے چکر میں کسی کا پورا اونٹ ذبح کرا دے گا، لیکن اب یقین آ گیا ہے۔ حیرت ہے کہ عمران خان سے عقیدت اتنی گہری ہو گئی ہے کہ اب یہ سب ملک کو نقصان پہنچانے پر تل گئے ہیں۔ اس معاملے پر تو عمران خان کو خود منع کر دینا چاہیے تھا کہ ایسا نہیں کرنا۔ عمران خان تو اس وطن سے زیادہ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو غدار سمجھتے ہیں، تو کیا شوکت ترین جو کچھ کر رہے تھے وہ ملک دوستی تھی؟ کیا اب یہ طے ہے کہ عمران خان پاکستان کا آخری انسان بچ گیا ہے اور اس کے بعد قیامت ہے؟
वैसे दाद दें इन दोनों सियासी पार्टीज के लीडर्स को जिनके लिए अवाम लड़ने बनने पर तैयार है। एक पार्टी कहती है पेटफ के इशू पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाता है तो जाए उनकी बला से। दूसरा कहता है रियासत पाकिस्तान को नुकसान होता है तो होने दो, IMF डील ना होने दो। ये हैं आपके हुक्मरान, इनका वर्जन, और रियासत पाकिस्तान से हमदर्दी और मोहब्बत। अब भी कौम को शक है